السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ لوگوں نے ہیڈنگ یا تھمبنیل جو بھی پڑھا بالکل صحیح پڑھا ہے، یعنی اسلام واقعی دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے پرانا مذہب ہے۔ اگر آپ اپنی قیمتی وقت سے چند منٹ نکال سکیں تو انشاءاللہ ویڈیو کے اخیر تک آپ کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور آپ بھی اسی یقین کے ساتھ کہیے گا کہ اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، جس یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ یوں تو اور بھی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مذہب دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے پہلا مذہب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے مذہب کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، سوائے چند قصے کہانیوں کے ان کے پاس مذہب کے نام پر یا دین کے نام پر اور کوئی چیز نہیں۔ بات اگر اسلام کی کریں تو سب سے پہلے ایک بات یہ بتاؤں میں آپ کو کہ پورا اسلام دو چیز میں سمٹا ہوا ہے، ایک ہے عقائد اور دوسری چیز ہے اعمال۔ عقائد کو اصول یعنی پرنسپلز اور اعمال کو فروع یعنی برانچز کہا جاتا ہے۔ عقائد یہ اسلام کی بنیاد ہے، اعمال جو ہے اس کی فرع۔ عقائد جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے تمام انبیاء سچے ہیں، اللہ کی کتابیں سچی ہیں، ایک دن موت آنی ہے، قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، نیک جنت میں بد جہنم میں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اعمال جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ۔ اعمال جو برانچز ہیں، اگر ان میں کمی آ جاتی ہے کہیں تو ایمان پر فرق نہیں پڑے گا، مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہی رہے گا۔ لیکن اگر ایمان میں فرق آ جائے، عقائد میں فرق آ جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اسلام کا جو لب لباب ہے وہ ہے عقائد، جنہیں ہم نے اصول کہا اور پرنسپلز کہا، یہ لب لباب ہے۔ اور اس لب لباب کا بھی حاصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ اب آئیے اسے سمجھنے کے لیے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جیسا کہ ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ اور بھی جو دوسرے اقوام ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی حضرت آدم کو اپنا پہلا باپ مانتے ہیں۔ حضرت آدم سب سے پہلے انسان، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، میں نے آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز کا خلیفہ بنایا؟ اللہ کے یہاں جو دھرم مقبول ہے، جو مذہب مقبول ہے، اس کا پرچارک بنایا، اسی کا خلیفہ بنا کر بھیجا کہ اپنی اولاد میں اس مذہب کی تعلیم دو، اس کی نشر و اشاعت کرو۔ مذہب کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام ہے۔ یعنی حضرت آدم جو پہلے انسان ہیں زمین پر، یہ اسلام دھرم کے پرچارک بن کر آئے۔ جس طریقے سے پہلے انسان ہیں اسی طریقے سے فرسٹ پروفٹ اینڈ فرسٹ میسنجر آف اللہ ہیں، اور یہ پہلے نبی کے طور پر آئے۔ حضرت آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا حضرت آدم نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، حضرت آدم نبی ہیں۔ حضرت آدم پہلے اسلام کے پرچارک ہیں، پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پھر حضرت آدم کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی بنائے گئے، وہ بھی میسنجر اور پروفٹ تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، لیکن ان کے بعد ان کی چوتھی یا پانچویں نسل میں حضرت نوح علیہ السلام جو بڑے مشہور نبی ہیں وہ پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم میں اور اپنے جن لوگوں میں آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان لوگوں میں وہی پرنسپلز جو اسلام کے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ پرنسپلز آپ نے پھر اپنی قوم کو بتائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو صرف اللہ کو پوجو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیم پرنسپلز جو اسلام بتاتا ہے وہی پرنسپلز حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ چلا،
لیکن اس سلسلے میں ایک مشہور ترین ذات آتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی معزز ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ آج جو بھی آسمانی مذاہب والے ہیں، مثلا یہودی یا عیسائی، یہ سب انہیں اپنا لیڈر، اپنا مقتدی مانتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت کی وجہ سے ہی اسلام کو اسلام کے ساتھ ساتھ دین ابراہیم بھی کہا جاتا ہے اور دین حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کئی بیٹے، ان میں سے مشہور ترین حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل تھا اور انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل کو ہی آج اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کا ان سے ڈائریکٹلی تعلق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے مشہور حضرت یوسف علیہ السلام، اور انہی بیٹوں میں ایک یہودا تھے۔ یہودا کی اولاد اپنے آپ کو یہودی کہنے لگی۔ یہ تاریخ آپ یہودیوں کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہ ساری چیزیں متفقہ طور پر ملتی ہیں۔ پھر یہودا کی اولاد میں جو یہودی اور بنی اسرائیل تھے، ان میں ایک بڑے معزز نبی، یوں تو تقریباً 1000 سے زیادہ انبیاء آئے، پروفیٹس آئے، لیکن ان میں سب سے معزز نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہودی اپنے آپ کو جن کی امت کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی توریت، جسے آج بھی یہودیوں کے یہاں سب سے جو مقدس کتاب مانی جاتی ہے، جس کا اردو ٹرانسلیٹ آپ گوگل پہ ڈھونڈے تو کتاب مقدس کے نام سے اردو ٹرانسلیٹ ملتا ہے۔ توریت نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور توریت کا پیغام وہی پیغام جو اسلام کا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج بھی اگر اس کتاب کو اٹھا کر پڑھیں تو اس میں وہ سارے پرنسپلز ملیں گے جو اسلام میں ہیں، وہ سارے عقائد موجود ہوں گے، سوائے ان چند باتوں کے جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، اس کے بعد پھر یہ قوم بنی اسرائیل آگے بڑھی تو اس قوم میں پھر بہت سے انبیاء آئے، لیکن بڑے مشہور اور نامور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل نامی کتاب نازل کی، جسے آج عیسائی بائبل کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ بائبل اور انجیل کا بھی پھر وہی پیغام تھا جو کہ اسلام کے مین پرنسپلز ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے لوگو اللہ کی پرستش کرو اور موت کے بعد تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ یہ سیم پرنسپلز چلتے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ قرآن نے اجمالاً اسے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد الزبورا۔ اللہ فرماتا ہے، اے رسول، جس دین، جس دھرم کا پیغام ہم نے آپ کی طرف بھیجا، سیم وہی پیغام ہم نے آپ سے پہلے، اللہ فرماتا ہے، نوح کو بھیجا، والنبیین، اور دوسرے تمام نبیوں کو جو ان کے بعد آئے انہیں بھیجا۔ ان کی توضیح کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کنہیں کنہیں بھیجا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہی سیم پیغام ابراہیم کو ہم نے بھیجا، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، ان کی اولاد کو، عیسیٰ کو، ایوب کو، یونس کو، ہارون کو، سلیمان کو بھیجا، اور داؤد کو زبور کتاب عطا فرمائی۔ سیم وہی قاعدہ، وہی قانون جو ہمارے نبی پر اترا اور وہ تمام انبیاء کرام پر اترا، اور تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اسی مذہب، اسی دین، اسی دھرم کی دعوت دی ہے۔ جیسا کہ بھی آپ لوگوں نے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی یہ یہودیت اور عیسائیت نکلی ہے، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ نے اجمالاً سنا ان کا کیا عقیدہ تھا۔ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو تاکیدی طور پر حکم دیا، فرمایا اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے اور وہ دین اسلام ہے، تو تم اسی دین پر زندہ رہو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسی دین پر آئے، فرماتے وانتم الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان رہو۔ تو یہ مسلمان ہونا یا اسلام دھرم نیا تو قطعی نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دھرم تھا، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے تمام انبیاء کا دھرم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں یعنی تینوں مذہب کا، اسلام کا، عیسائیت کا اور یہودیت کا، سب کا دھرم یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے دھرم میں اپنے اپنے مجاز کے حساب سے تبدیلی کر دی۔ تو اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھرم کیا ہے؟ وہی اسلام۔ اسلام آپ کے زمانے میں شروع نہیں ہوا، بلکہ اسلام آپ کے زمانے میں مکمل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب، اے محمد الرسول اللہ، ہم نے آج آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دین شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام ایک عمارت اور ایک دیوار کی طرح ہیں، فرماتے ہیں اور اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی یہ پورا سلسلہ نبوت جو ہے، جو حضرت آدم سے شروع ہو کر ہمارے نبی پر ختم ہوتا ہے، یہ پورا کا پورا سلسلہ صرف اور صرف اسلام کا، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تھا۔ تو یہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور وہ مکمل ہو جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جو پرنسپلز اسلام کے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مرنے کے بعد جنت دوزخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، یہ سارے پرنسپلز آج بھی آپ بائبل میں پڑھ سکتے ہیں اور آج بھی آپ کتاب مقدس یعنی توریت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام 1400 سال یا 1450 سال کا ہے، وہ غلط کہتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی بنا تو اللہ نے روز ازل میں ہی ڈال دی تھی، اور اس کے سب سے پہلے میسنجر اور سب سے پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی لیے کوئی اس طرح کے خیالات نہ پالے کہ اسلام نیا مذہب ہے، نیا دین ہے، نیا دھرم ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، جب سے انسانیت شروع ہوتی ہے تب سے ہی اسلام کی تاریخ بھی شروع ہوتی ہے۔ انسانیت کی تاریخ کے ساتھ اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اسلام یہ دین فطرت ہے، ریلیجن آف نیچر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسانیت کا دھرم ہی اسلام ہے۔ فَيُحَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوں تو بچے کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی ہوں تو نصرانی بناتے ہیں، یا اگر دوسرے مذہب کے ہوں تو دوسرے مذہب میں لے جاتے ہیں۔ تو اسلام دنیا کا سب سے پہلا، سب سے پرانا، سب سے قدیم مذہب ہے۔ باقی جتنے مذاہب آئے وہ اسلام کے بعد آئے، بلکہ اسلام چھوڑ کر لوگوں نے دوسرے مذاہب بنائے ہیں۔ یہودیت اسلام سے نکلی ہوئی برانچ ہے، اسلام سے نکلی ہوئی شاخ ہے۔ عیسائیت اسلام سے نکلی ہوئی شاخ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں یہ یہودی بنے، یہی نصرانی یعنی عیسائی بنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین دھرم صرف اور صرف اسلام تھا، اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسلام کی تاکید کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔